السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس میں تفصیل اور اس کے بعد ابنیہ کی بحث کچھ بیان کی تھی، اور اشارتاً میزان بھی ہم نے بیان کیے تھے کہ میزان کتنی ہوتی ہیں، کس طرح سے میزان نکالی جاتی ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہم جب الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اصلی اور زائد کتنے ہوتے ہیں، اور ثلاثی رباعی خماسی کا کیسے پتہ لگتا ہے، مجرد اور مزید فی کیسے معلوم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وزن کی ضرورت پڑتی ہے، میزان کی ضرورت پڑتی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سامان کی کمی بیشی کا اندازہ لگانے کے لیے ترازو کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ میں بھی اصلی زائد کی پہچان کے لیے ہمیں میزان اور ترازو کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اصلی اور زائد حروف کی شناخت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس میزان تین طرح کی ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فعل، فعلل، فعلل۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس الفاظ بھی تین ہی طرح کے ہیں بنیادی اعتبار سے، یا تو وہ ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا، تو میزان بھی ہمارے پاس ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ اصل مجرد ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے مجرد کو سامنے رکھ کے میزان مجرد کے اعتبار سے بنائی ہے، مزید فی کے اعتبار سے میزان نہیں بنائی، کیونکہ مزید فی کا مسئلہ تو اگر ایسا ہے، اگر ہمیں میزان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میں حسب ضرورت اضافہ آسانی سے کر سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں مجرد ہی اصل ہے اور اصل کو سامنے رکھ کے ہمیں میزان بنانی پڑی ہے۔ میں نے کل دو باتیں بتائی تھی، بلکہ تین بات بتائی تھی میزان بنانے کے لیے، جو ایک بنیاد، دو بنیادیں، تینوں بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ تھا کہ جب ہم کسی لفظ کے اصلی اور زائد کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم موزون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ موزون۔ جیسی حرکت موزون کے اندر ہوتی ہے ویسی حرکت میزان کے اندر لانی ہوتی ہے۔ نمبر دو، موزون کے اندر جس جگہ پر جو حرف زائد ہے، میزان کے اندر بھی ہمیں اسی جگہ پر وہی حرف زائد کیا کرنا ہوگا؟ اضافہ کرنا ہوگا۔ تیسرے، اگر موزون کے اندر کسی کلمے میں فا، عین یا لام کلمے میں یا ان کے آگے پیچھے کوئی حرف حذف ہو جائے تو میزان کے اندر بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسی جگہ پر اس حرف کو حذف کرنا ہوتا ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں۔ حرکات و سکنات میزان کی موزون کے مطابق لائیں گے۔ نمبر دو، جو زیادتی ہو بعینی ہی وہی زیادتی موزون کو دیکھ کر میزان میں لائیں گے، اور اگر موزون کے اندر کمی واقع ہو جائے، حروف کم ہو جائے، حذف ہو جائے، تو میزان کے اندر بھی کیا کرنا ہوں گے؟ ہمیں حروف کو حذف کرنا ہوں گے۔ اسم اور فعل دونوں میں اصلی بھی ہوتے ہیں اور دونوں میں زائد بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی حروف کس کو کہتے ہیں؟ حروف اصلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف اصلی، ایک ہوتے ہیں حروف زائد۔ اصلی اس کو کہتے ہیں جو تمام تغیرات میں باقی رہیں، اور زائد اس کو کہتے ہیں جو کسی کلمے میں ہو اور کسی کلمے میں نہ ہو۔ اگر کوئی حروف مثال کے طور پہ ماضی کے مختلف صیغے ہیں، مضارع کے مختلف صیغے ہیں، امر اور نہیں ہے، یا اسی طرح سے آپ نے مجرد سے مزید فی بنا لیا، ثلاثی سے رباعی، خماسی، مختلف آپ نے صیغے بنائے، جو حروف تمام صیغوں کے اندر، تمام اسموں اور فعلوں کے اندر ہمیشہ باقی رہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اصلی کہلاتے ہیں، اور جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف زائد کہلاتے ہیں۔ آپ مثال تو سمجھیے، ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ضربہ، ضربہ، یضربون، نضرب، قاتل، منصور، یا مضروبون، مضراب۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس مختلف الفاظ ہیں، اگر ہم ان میں غور کریں، ضربہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ضربہ سے ہم نے مضارع بنائے یضربو، اور پھر مضارع سے ہم نے یضربون جمع کا صیغہ بنایا، مذکر غائب کا، جب متکلم نضربو بنایا۔ اسی طرح ہم نے قاتل یا ضاربون بنا لیا، منصور یا پھر ہم نے بنا لیا مضروب، یا اسی طرح سے مضروبون ہم نے جمع مذکر کا صیغہ بنا لیا اس میں مفعول میں، مضراب ہم نے اس میں آلہ بنا لیا۔
دیکھو ضرب سے ہم نے مختلف صیغے بنائے، لیکن آپ ان میں دیکھیں ایسے کون سے حروف ہیں جو سب کے اندر موجود ہیں؟ ضاد، را اور با. مختلف تغیرات ہوئے، مختلف تغیرات ہونے اور مختلف الفاظ کی تبدیلی کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ سب میں موجود، البتہ شکل بدل گئی، لیکن موجود تو ہے چاہے کسی شکل میں ہو. تو جو حروف تمام میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ضاد، را اور با ہے، تو کیا پتہ چلا؟ ضاد، را اور با کیا ہوئے؟ اصلی ہوئے. یضربون میں یا ہے اور واو بھی ہے، نون بھی ہے، نضربو میں نہیں ہے. جو اس میں تھے وہ اس میں نہیں ہے، اور جو اس میں تھے وہ اس میں نہیں ہے، اور جو اس میں تھے وہ اس میں نہیں ہے. جو حروف ایک کلمے میں تھے زائد وہ دوسرے کلمے میں نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ زائد ہونے کی پہچان ہے. ضاد، را، با سب میں موجود ہے. ضاد، را، با اصلی ہوئے، وہ سب میں موجود ہے، چاہے شکل کوئی بھی ہو، اعراب کوئی بھی بدل گیا ہو، آگے پیچھے ہو گئے ہو، لیکن ہے تو موجود. اور باقی میں یہاں آپ دیکھیں، مان لو آپ یا، واو اور نون زائد ہے، لیکن اس کے اندر تو ہے نہیں، اس کے اندر بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، سب میں الگ الگ زائد ہے. تو پتہ کیا چلا؟ جو حرف ایک کلمے میں ہے دوسرے میں نہیں ہے. مثلا یہاں پہلے میم تھا، یہاں پہلے میم نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں. یہاں نمبر 2 پہ الف ہے، یہاں نمبر 2 پہ الف نہیں ہے. یہاں آخر سے پہلے الف ہے، کہیں بھی آخر سے پہلے الف نہیں ہے. یہاں آخر سے پہلے واو ہے، کہیں بھی آخر سے پہلے واو نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ حروف زائد ہوئے. تو اصلی حروف ان کو کہتے ہیں جو کلمے کے تمام تغیرات میں ہمیشہ موجود رہتے ہو، حرکتیں اور شکلیں اگرچہ بدل جائے، وہ اصلی ہیں. اور جو حروف ایک کلمے میں ہو کسی دوسرے کلمے میں نہ ہو، یا ایک ساتھ 2 3 میں آ جائے لیکن سب میں ایک ساتھ نہ آئے، انہیں حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف زائد کہتے ہیں. ہم جب اصلی اور زائد کا پتہ لگاتے ہیں تو اصلی اور زائد اسم میں بھی ہوتے ہیں، فعل میں بھی ہوتے ہیں. اصلی اور زائد کا پتہ لگانے کے لیے اگر ہم فعل کو دیکھتے ہیں تو فعل میں ہم صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کو دیکھا جاتا ہے. فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ حروف اصلی والا ہے یا حروف زائد والا ہے، یعنی یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے. کسی بھی کلمے کا ثلاثی، رباعی، خماسی، مجرد یا مزید فی ہونا، اصلی اور زائد ہونا، کتنے اصلی کتنے زائد، ان تمام باتوں کا اگر وہ فعل ہے تو کس صیغے سے پتہ چلے گا؟ فعل ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ یضربو کے جمع مذکر غائب کا پتہ لگائیں. مثلا یضربونا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یضربونا میں ہم یہ پتہ کریں کہ یضربونا میں حروف اصلی کیا ہے. یضربونا سے نہیں پتہ چلے گا، آپ کو اس کی ماضی تلاش کرنی پڑے گی، اور ماضی کا پتہ لگتے ہی سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کی اصل ہے ضربہ. کیا ہے اس کی اصل؟ ضربہ. تو کیا پتہ چلا؟ حروف اصلی ضاد، را اور با. حروف اصلی ضاد، را اور با. ایک بات دوسری اور پتہ چلی، یہ پتہ چلا کہ یہ مثال ثلاثی مجرد کی ہے. یضربون کس کی مثال ہے؟ ثلاثی مجرد کی ہے. اگر کوئی فعل ماضی اور اس کا صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد ہو تو اس ماضی کے صیغے سے بننے والے مختلف صیغے مختلف افعال، ماضی کے مختلف صیغے معروف، مجہول، اور اسی طرح مضارع کے مختلف صیغے معروف، مجہول، لم، لن، ثقیلہ، خفیفہ. اسی طرح سے ماضی میں ماضی کی 6 قسمیں، احتمالی، تمنائی، شکی، قریب، بعید، سب کی جتنی بھی قسمیں آ سکتی ہے ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی، سب کا پتہ ہم کس سے لگا لیں گے؟ فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے پتہ لگا لیں گے. اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اس کے بعد والوں میں کتنے ہی زائد ہو جائے سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مجرد. اسی کو دیکھیں ایک بار اور آپ. ضربہ ہمارے پاس فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، 3 حرفی ہے اور تینوں اصلی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ضربہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. کیا پتہ چلا کہ ضربہ، حالانکہ یضربون کے اندر تو حروف زائد آ گئے، اس میں بھی نضربو میں حروف زائد، قاتل میں زائد، منصور میں زائد، مضروبون، مضراب، سب میں زائد ہے کہ نہیں زائد؟ لیکن زائد ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو مزید فی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اعتبار ہی نہیں اصلی اور زائد میں. اصلی اور زائد میں فعل میں اعتبار ہوتا ہے ماضی کا، اور فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ زائد سے خالی اور پاک ہے. تو اس ماضی کے مختلف صیغے اور اس سے بننے والے مضارع، امر اور نہیں اور مشتقات سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مجرد ہی کہلائیں گے. اور سب کا نام کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد ہی ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں اس میں تو یہ تو صحیح معنی میں سداسی ہو رہا ہے، 6 حرف نہیں ہے اس میں، اور یہ رباعی ہو رہا ہے، یہ بھی رباعی، اور یہ خماسی ہے، اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ سباعی ہو رہا ہے، 1 2 3 4 5 یہ خماسی ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو رہا ہو،
کوئی ثلاثی، کوئی سداسی، خماسی، رباعی کچھ نہیں ہے، سب کے سب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، حالانکہ اس میں زائد موجود ہے لیکن ان کے زائد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اعتبار کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ماضی کے صیغے کو، اور جس ماضی سے یہ بنے ہیں اس ماضی میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ باقی کسی میں بھی حرف زائد ہو یا نہ ہو، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ جو ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب تھا اس سے بننے والے سب کے سب بھی اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ ایک بات یہاں پر اور آپ یاد رکھیں کہ ماضی اور مضارع امر اور نہیں، ان کے ساتھ ساتھ مشتقات بھی ماضی ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ مشتقات بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے، مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کل کی بحث میں کہ اس میں کی 3 قسمیں یا 6 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، ایک مجرد کی، ایک مزید فی کی، اور فعل کی 4 یا 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ یہ سوال یہ بتانا ہے مجھے کہ اسماء مشتقات تو اسم ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں اسم، لہٰذا ان کی تو قسمیں 6 آنی چاہیے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ کیوں آنی چاہیے بھائی؟ اسم کی 6 قسمیں نہیں ہوتی، کل بتایا تھا بورڈ پہ، اصل مشتقات بھی تو اسمی ہوتے ہیں، لہذا کیا ہونا چاہیے؟ انہیں بھی 6 قسموں میں آنا چاہیے۔ لیکن آپ کے یاد دہانے کے لیے بتا دوں کہ اسماء مشتقات کی 6 قسمیں کبھی نہیں آتی، 4 قسمیں آتی ہیں۔ کتنی؟ حالانکہ وہ تو اس میں ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن پھر بھی 4 قسمیں آتی ہیں۔ 2-3 سبق پیچھے آپ جائیں، جب مشتقات کی بحث شروع ہوئی تھی وہاں میں نے بتایا تھا کہ مشتقات کو فعل سے ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور حروف کی تعداد کے اعتبار سے، لازم متعدی ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے نہیں تعلق۔ اسی لیے مشتقات کو افعال کا تتمہ، افعال کا خاتمہ اور فعل کا ضمیمہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ جو بات فعل کے اندر پائی جاتی ہے وہی بات مشتقات کے اندر بھی پائی جائے گی۔ فعل سے مناسبت ہے نا؟ فعل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4، تو مشتقات کی بھی 4 قسمیں ہوں گی صرف تعلق کی بنیاد پر۔ حالانکہ مشتقات اسم ہوتے ہیں سارے، ان کی 6 ہونی چاہیے، کتنی؟ 6، لیکن ان کا تعلق 4 والے سے ہے، لہذا جیسے کے ساتھ رہو گے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحبت اچھوں کی اختیار کرو، اگرچہ تم اچھے نہیں ہو لیکن اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ اب اس میں کو دیکھ لو، مشتقات کس کے ساتھ رہا؟ فعل کے، تو فعل جیسا ہو گیا، حالانکہ اس کی 6 آنی چاہیے تھی، لیکن فعل سے دوستی کرنے کی بنا پر کیا کرنا پڑا اس کو؟ اپنی 2 قسموں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اسی لیے دوستی دیکھ بھال کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست کے چکر میں آ کے دھوبیا کتا گھر کراوے نہ گھاٹ کراوے، جیسے مشتقات گھر سے بھی گئے گھاٹ سے بھی گئے۔ بہرحال مجھے بتانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو مشتقات کی میں نے 2-3 مثالیں لکھی ہیں، یہ مشتقات بھی ذرا بہی کے اعتبار سے پہچانے جائیں گے۔ مشتقات بنیادی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، وہ تو فعل کے تابع ہیں۔ اب ظاہر بات ہے فعل ماضی کا صیغہ دیکھا جاتا ہے فعل میں، تو اسی ماضی کے صیغے کا مشتقات میں بھی لحاظ کیا جائے گا، لہذا مضروبون کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مجرد کہلائے گا، مضراب ثلاثی مجرد کہلائے گا، ضارب ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد ہے۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد نہ ہو، مثلا کیا ہو؟ ثلاثی مزید فی ہو، تو اس سے بننے والے سارے الفاظ بھی کیا کہلائیں گے؟ ثلاثی مزید فی کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اسی کو دیکھ لیں، ضربہ سے ہم نے بنایا ازربا، کیا بنایا؟ ازربا، باب افعال سے۔ اب اس سے پھر ہم نے بہت سارے صیغے بنائے، مثلا یضربون، یہ اسی طرح سے ہم نے بنایا مضربات، یہ اسی طرح سے ہم نے مثلا بنایا نضرب، جا متکلم فعل مضارع معروف مثبت، یہ اسی طرح سے ہم نے بنایا اضرابن، یا اس میں تفضیل بھی چلے بنا لیتے ہیں، اشد اضطرابن۔ مختلف صیغے ہم نے بنائے، لیکن بنائے کس سے؟ اضربا سے۔ اب ظاہر بات ہے اضربا باب افعال کا ہے،
یہ مثال ثلاثی مزید فی کی ہے. اب اس سے بننے والے سارے جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع، اس میں فاعل جمع مؤنث، فعل مضارع جمع متکلم، مصدر، اور یہ اس میں تفصیل ہے. اس کی تفصیل آئے گی تو وہاں بتا دوں گا میں. اس میں تفصیل ہے یہ. بہرحال کتنے بھی صیغے آپ بنائیں، کس سے؟ اضربا سے. اب ظاہر بات ہے بنے کس سے؟ اضربا سے. اضربا آپ دیکھیں پہلے ہی سے اضربا میں الف زائد ہے، حمزہ زائد ہے، یعنی پہلے سے یہ مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی ہے. تو ثلاثی مزید فی سے بننے والے سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ ثلاثی مزید فی کہلائیں گے. جیسے یہ رباعی ثلاثی مجرد تھا، یہ ثلاثی مزید فی. اسی طرح مثال کے طور پہ دہرجہ ہے، یا مثلا تدہرجہ ہے. دیکھو دہرجہ رباعی مجرد کی مثال ہے اور تدہرجہ رباعی مزید فی کی مثال ہے. اب اگر اس سے مختلف الفاظ بنتے ہوں، مثال کے طور پہ یتدہرج، یتدہرجان، یتدہرجون مضارع، اسی طرح سے آپ نے بنایا لم لگا کر مضارع کا صیغہ، لم تدہرج لم یدہرج، لم یدہرجا لم یدہرجو، لن آپ نے لگایا لن یدہرجا مثلا. اس میں فاعل بنایا آپ نے مدہرجن، مدہرجانی، مدہرجون، مفعول بنایا مدہرجن، مدہرجانی، مدہرجات. جتنے بھی آپ اس سے بنائیں گے تو اعتبار ان کا نہیں ہوگا جو آپ بنا رہے ہیں، دیکھا جائے گا اس کی ماضی کیا ہے. ماضی کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے، ثلاثی رباعی خما جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ دوسروں صیغے سے نہیں ہوگا. آسان طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کی آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی، ثلاثی رباعی خماسی، اور اگر وہ فعل ہے تو کیا دیکھیں آپ؟ اس کا ماضی کا صیغہ دیکھیں، ماضی کا ماضی کا ماضی کا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب جو آپ کو بتا دے، اس طرح کے سارے الفاظ یعنی اس سے متعلق سارے الفاظ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی بات کو مان لیں گے، چاہے آپ کی سمجھ میں آتی ہو یا سمجھ میں نہ آتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ ایسا آ گیا آپ کے سامنے کہ اس میں کوئی حرف زائد ہی نہیں دکھ رہا آپ کو، نہ دکھے پھر بھی کیا کہلائے گا وہ؟ اگر اس سے بنا ہے تو ثلاثی مزید فی ہی کہلائے گا. جیسے مثال دیکھیں آپ، یہ نضربو، بھائی نضربو اور نضربو تقریباً ایک ہی تو ہے. دیکھو یہاں نضربو تو یہاں نضربو ہے، ایک جیسے ہے دونوں. اس کو تو ہم نے کہا ثلاثی مجرد، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ثلاثی مزید فی. شکل تو ایک جیسی دونوں کی، ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا ہوا اس لیے کہ دونوں کی اصل الگ الگ ہے. اس کی اصل ضربہ ہے ثلاثی مجرد ہوا، اور اس کی اصل کیا؟ اضربہ تو ثلاثی مزید فی ہوا. یہ بحث تھی ہماری فعل سے متعلق. یعنی اگر ہمیں فعل میں پتہ لگانا ہو مجرد مزید فی ثلاثی رباعی خماسی کا، تو کس کو دیکھیں گے ہم؟ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھیں گے، مجہول کو نہیں. معروف کے صیغے واحد مذکر غائب کو دیکھا جائے گا، اس سے آسانی سے پتہ لگ جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا. اگر مسئلہ اسم کا ہو، اسم بھی تو ہوتے ہیں اصلی اور زائد، 6 قسمیں اسم کی ہوتی ہے، مجرد بھی اور مزید فی، ثلاثی رباعی خماسی، تینوں کی ایک قسم مزید فی کی بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے تثنیہ اور جمع کو نہیں، واحد کے صیغے کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے ہم؟ واحد کے صیغے کو دیکھیں گے. واحد کے صیغے سے پتہ چلے گا کس کی اصل. اگر کوئی اسم ہو تو اس کے اصلی اور زائد کا پتہ لگانے کے لیے ہم اس کے واحد کے صیغے کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں بورڈ پہ میں نے 6 لفظ لکھے ہیں، مساجد، بیوت، اقلام. تینوں مثالیں جمع کی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہمیں پتہ چلے کہ یہ مثال ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی ہے. تو ہم ان سے پتہ نہیں لگائیں گے، ہم ان کا واحد نکالیں گے اگر ہمیں پتہ ہو. ویسے اگر آدمی کے پاس عقل و خرد ہے اور تھوڑا سا وہ اپنی سمجھ کو استعمال کر لے تو جمع سے بھی آسانی سے نکال سکتا ہے اس کی میزان نکالنے کے بعد. لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے واحد کے صیغے کو دیکھا جاتا ہے. واحد کا صیغہ کیا ہے؟ مسجد، بیت، قلم. مسجد سے ظاہر بات جب ہم مسجد دیکھیں گے تو مسجد کی پھر میزان نکالیں گے. میزان کیا نکلے گی؟ مفعل. میزان نکلے گی مفعل، تو میم زائد ہوگا، ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ سجدہ. تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ مثال ثلاثی مزید فی کی ہے مثلا، بلکہ مزید فی کی نہیں ہوگی، ہوگی تو ثلاثی مجرد ہی کی، کیونکہ اصل تو پھر اس کی ماضی سجدہ ہے، اس سے بنا ہوا ہے یہ لفظ. بیتن کو دیکھیں آپ، بیوت جمع ہے، ہم بیوت سے نہیں پتہ لگائیں گے، بیوت کا واحد نکالیں گے، واحد کے ذریعے ہم پتہ لگا لیں گے یہ مثال ثلاثی مجرد کی ہے. اقلام میں آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ مثال خماسی کی بھی ہو سکتی ہے، 5 حرفی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بھی رباعی مجرد کی بھی ہو سکتی ہے،
اور ثلاثی کی بھی. تو ہم اس کا واحد ہم نے نکالا قلم، تو آسانی سے پتہ کیا لگ گیا کہ یہ مثال تو ثلاثی مجرد کی ہے. تو اگر فعل میں ہمیں پتہ لگانا ہو تو فعل میں ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں گے معروف والا، اور اگر اسم کا پتہ لگانا ہو اس میں ہم دیکھیں گے واحد کا صیغہ، نہ کہ تثنیہ اور جمع کا صیغہ. اب یہاں پر ایک اہم بحث اور رہ جاتی ہے میزان ہی کی بحث میں. میزان بناتے کیسے ہیں، یعنی وزن کیسے کریں گے، تولیں گے کیسے. ہمارے پاس یہ الفاظ ہم انہیں کو سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے مساجدو. کیا لفظ ہے؟ مساجدو. ہم اس مساجدو کا وزن بنائیں گے فعلہ کے ذریعے سے، اور ہمیں وزن بالکل مساجدو کے جیسا ہونا چاہیے. مساجدو کے جیسا وزن کیا آئے گا؟ مفاعلو. دیکھو میں نے 3 باتیں بتائی تھی. حرکات دیکھیں، نمبر ایک پہ زبر، نمبر 1 پہ زبر، نمبر 2 پہ زبر، نمبر 2 پہ زبر، اخیر سے پہلے زیر اور اخیر میں پیش، اخیر سے پہلے زیر اخیر میں پیش. دوسرے جہاں اضافہ کیا جائے، یہاں نمبر 2 کے بعد الف کا اضافہ، یہاں نمبر 2 کے بعد الف کا اضافہ تھا، ہم نے یہاں بھی کیا کر لیا؟ نمبر 2 کے بعد الف کا اضافہ کر لیا. اب جو بھی حرف فا، عین اور لام کے سامنے آئیں گے وہ اصلی ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں فا کے سامنے سین آ رہا ہے، عین کے سامنے جیم آ رہا ہے، اور لام کے سامنے دال. تو پتہ کیا چلا؟ اصلی کیا لفظ نکل گیا؟ سین، جیم اور دال. بیتن کے ہم میزان سے بیوت کی نکال لو، بیت کی نکال لو، مرضی آپ کی ہے. اصول میں تو واحد کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو واحد ہی نہیں پتہ مثلا تو جمع سے کیا بنا دو؟ میزان بنا دو. جب جمع سے آپ میزان بنا دیں گے تو میزان بننے کے بعد خود آپ کو معلوم ہو جائے گا واحد کیا ہے اور اس کے اصلی حروف کیا کیا ہے. بیوت کی میزان بناؤ، فعول. فا کے سامنے کیا ہے؟ با. عین کے سامنے کیا ہے؟ یا. اور لام کے سامنے کیا ہے؟ تال. تو کیا پتہ چلا؟ با، یا، تا، 3 حروف آپ کے اصلی ہو گئے. اقلام کی میزان لگائے، افعال. حرکت دیکھیں، فا کے سامنے قاف، عین کے سامنے لام اور لام کے سامنے میم. تو قلم اس کے حروف اصلی نکل گئے. یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے میزان، بس ذرا سا ہمارے سمجھ میں آ جانی چاہیے اور ہم اس لفظ کو اپنے میزان میں ڈھال دیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں ہم نے جہاں اضافہ تھا وہاں ہم نے کیا کر لیا؟ اضافہ کیا. جب ہم یہ اضافہ کر لیتے اس سے آسانی سے کیا ہو جاتی ہے؟ میزان کی پہچان ہو جاتی ہے. اور یہ کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس میں سمجھ کو دخل ہوتا ہے. وزن کی بحث سے شاید آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح سے اصلی اور زائد کا پتہ لگایا جاتا ہے. باقی اب اس میں مسئلہ ہے مشق کا. مثال کے طور پہ یہاں بہت ساری میں مثالیں آپ کو لا کر دکھاؤں. اگر آپ خود مشق کریں تب جا کر آپ کا ذہن اس طرف چلے گا. شروع میں بڑی دقت آتی ہے کہ میزان نکل نہیں پاتی، لیکن جب بار بار آپ میزان بناتے رہتے ہیں تو آسانی سے میزان نکالنا آ جاتا ہے اور میزان کا پتہ بھی لگ جاتا ہے. یہاں ایک سوال اور رہ گیا ہے. ایک سوال یہ رہ گیا، مثال کے طور پر ہم سمجھے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر حروف کم ہو گئے ہوں، اب ظاہر بات ہے ابن کی اصل کیا ہے؟ ابا ون ہے. یا اخن، اس کی اصل کیا ہے؟ اخا ون ہے. اب اس میں آپ دیکھیں ابن میں گویا کہ لام کلمہ ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اخن میں ہم نے کیا کر دیا؟ لام کلمہ حذف کر دیا. اب اگر ہم اس کی میزان نکالنا چاہیں، یہ آپ سمجھیے اس کی میزان تو ہمارے پاس فعال ہے. اس کی میزان کیا ہے؟ اصلی والے کی میزان تو ہمارے پاس فعال ہے، لیکن اس میں لام کلمہ حذف ہو گیا، لہذا میزان بھی کیا بنے گی؟ فعن. اخن کی میزان بھی کیا بنے گی؟ فعن. چونکہ جو حرف ہم نے موزون میں حذف کر دیا ہے، میزان کے اندر بھی اسی حرف کو حذف کرنا پڑے گا. یا پھر آپ کیا کریں، اس کی اصل کے اعتبار سے میزان لائے، اور اگر اصل کے اعتبار سے میزان نہیں لاتے تو پھر جو حرف آپ نے موزون کے اندر حذف کیا اسی جگہ پر میزان کے اندر بھی آپ کو حذف کرنا پڑے گا. بعض الفاظ کی میزان آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کی میزان ہوتی ہے فلن. کیا میزان ہوتی ہے؟ فلن. عین کلمہ محذوف ہے موزون میں تو میزان کے اندر بھی کیا کر دیتے ہیں آپ؟ عین کلمہ. جیسے ہم نے یہاں لام کلمہ حذف تھا، ہم نے میزان کے اندر بھی کیا کر دیا؟ لام کلمے کو حذف کر دیا، فعلن کے بجائے فعن کر دیا. اسی طرح جو بھی کلمہ حذف ہو گیا ہو، میزان بناتے سمے اس کا لحاظ کیا جائے گا اور میزان کے اندر اس کلمے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ حذف کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی.
کل انشاءاللہ ہم باب کی بحث شروع کریں گے جو میں نے لکھا تھا، لیکن وقت کافی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اس ویڈیو میں، یہ تفصیلی موضوع ہے اس لیے میں اس میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے باب کسے کہتے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی چیز ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو ثلاثی مجرد کے 9 باب بنا کر دکھائیں گے، وہ کیسے بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، استعمال میں کیوں نہیں ہوتے، جب ہوتے ہیں تو استعمال میں کیوں نہیں ہوتے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل آپ کو دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل دیسی نیشنل دواخانے کو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔